السلام علیکم، روایت نیوز ایچ ڈی کے ساتھ میں ہوں فرحان اکبر خان۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں سالانہ پلان برائے مالی سال 2023 اور 24 کا جائزہ لیا گیا۔ کونسل نے اجلاس میں 13ویں 5 سالہ منصوبے پر تفصیلی غور کے بعد سالانہ پلان برائے 2024 اور 25 کی منظوری دے دی ہے۔ دستاویزات کے مطابق آئندہ مالی سال 3.6% اور 5 سالہ پلان کے تحت مالی سال 2029 تک 6% گروتھ ہوگی۔ آئندہ 5 سال میں معاشی ترقی کا ہدف اوسطاً 5.1% رکھنے کی منظوری دی گئی ہے۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں زراعت کی گروتھ کا ہدف 2% رکھنے کی منظوری دی گئی ہے۔ آئندہ بجٹ میں صنعتی گروتھ کا ہدف 4.4%، خدمات کے شعبے کی ترقی کا ہدف 4.1% اور اگلے مالی سال برآمدات کا ہدف 40.5 ارب ڈالر رکھنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ دستاویزات کے مطابق آئندہ مالی سال درآمدات کا ہدف 68.1 ارب ڈالر رکھنے کی منظوری دی گئی ہے۔ آئندہ مالی سال سمندر پار پاکستانیوں کی ترسیلات زر کا ہدف 30.2 ارب ڈالر مقرر کیا گیا ہے۔ بجٹ دستاویزات کے مطابق آئندہ مالی سال کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کا ہدف 3.7% مقرر کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اجلاس میں مالی سال 2024 اور 25 کے تمام تر انویسٹمنٹ پر بھی غور کیا گیا ہے۔ اجلاس میں ایکنے کی پیش رفت اور سینٹرل ڈیولپمنٹ پر ورکنگ پارٹی کی اب تک پیش رفت رپورٹ کا جائزہ لیا گیا۔ تمام صوبوں کی جانب سے متعلقہ طور پر ایجنڈے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے 11 دہشت گردوں کو جہنم واصل کرنے پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ پاک فوج کے بہادر جوانوں نے جان ہتھیلی پر رکھ کر دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن کیا۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکورٹی فورسز ہمیشہ آہنی دیوار ثابت ہوئی ہے۔ اب پوری قوم سیکورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ شہباز شریف کا مزید کہنا تھا کہ ہم پاک فوج کے شہداء اور غازیوں کو سلام پیش کرتے ہیں، دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف نے ایوان صدر میں ملاقات کی ہے، جس میں وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور خصوصی اقدامات پروفیسر احسن اقبال بھی موجود تھے۔ ملاقات میں ملک کی مجموعی معاشی اور مالی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ آئندہ بجٹ میں عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے حوالات سے تجاویز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ بجٹ میں غریب اور متوسط طبقات کا خیال رکھا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم نے آئندہ بجٹ میں ترقیاتی منصوبوں پر بات کی ہے۔ وزیر اعظم نے مملکت کو حالیہ دورہ چین کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ صدر مملکت نے وزیر اعظم کو ملکی ترقی اور معاشی اہداف کے حصول میں تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت 3 گھنٹے طویل خصوصی اجلاس صوبہ میں سی ایم پنجاب اسپیشل ہیلتھ انیشیٹو پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا ہے۔ نواز شریف کینسر کیئر ہاسپٹل کے پہلے فیز کی تعمیر شروع، لاگت 46 ارب روپے ہوگی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی پہلے فیز میں بیڈز کی تعداد 100 سے بڑھا کر 150 کرنے کی ہدایت کی ہے۔ نواز شریف کینسر کیئر ہسپتال میں کینسر کیئر کلینک، ڈاکٹر ریزیڈنٹ سرائے اور کیفے، سولر شیٹ پارکنگ ہوگی۔ دوسرے فیز میں نواز شریف کینسر کیئر ہسپتال میں 280 بیڈ سے زیادہ توسیع ہو سکے گی۔ پنجاب میں بون میرو ٹرانسپلانٹ کے لیے اسپیشل ہسپتال قائم کرنے کی تجویز کا بھی جائزہ لیا ہے۔ مراکز صحت اور ہسپتالوں میں ادویات کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ پنجاب میں فری انسولین پروگرام کے آغاز کی تجویز پر بھی غور۔ نواز شریف انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی سرگودا کی جلد از جلد تعمیر کے آغاز کا حکم۔ انجیوگرافی سروسز کی آؤٹ سورسنگ سے متعلق امور کا جائزہ لیا ہے۔ ہر شعبے میں مانیٹرنگ ضروری ہے، ہسپتالوں کے مستقل مانیٹرنگ کا نظام وضع کیا جا رہا ہے۔ سینئر منسٹر مریم اورنگزیب، صوبائی وزیر اطلاعات عظمیٰ زاہد بخاری اور وزیر صحت خواجہ سلیم رفیق، ایم پی ثانیہ عاشق، مشیر صحت اظہر کیانی، ڈاکٹر عدنان خان، چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان، چیئرمین پی اینڈ ڈی، سیکرٹری این سی ڈبلیو سہیل اشرف، سیکرٹری فنانس مجاہد شیر اور پرنسپل سیکرٹری شادب ظفر اقبال، ایڈاک حکام بھی شامل تھے۔ صوبائی وزیر ہیلتھ خواجہ عمران نذیر کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے کہا کہ صوبائی حکومت نے عوام کی 530 ارب روپے بچائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت کسی بھی رکن اسمبلی کو فنڈز نہیں دے رہی۔ پنجاب حکومت نے غیر ضروری اسکیمیں بند کر کے عوام کے 530 ارب روپے بچائے ہیں۔ پنجاب میں فنڈز کو سیاسی مفادات کے لیے استعمال کرنے کا رواج ہے، نہ ایسا ہوگا۔ صوبائی وزیر اطلاعات نے یہ بھی کہا کہ مفتاح اسماعیل جیسے سمجھدار انسان سے
ऐसे गैर संजीदा बयान की तवक्को नहीं थी। कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी की रिपोर्टिंग का अजरा कर दिया गया है। वफाकी इत्तलात तातारन ने रिपोर्ट के अजरा की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान जंग नहीं अमन चाहता है। इन्होंने ईरान के सदर इब्राहिम रईसी का दौरा पाकिस्तान बहुत कामयाब रहा। इस दौरे का मकसद आलमी सतह पर पाकिस्तान की अहमियत को तस्लीम करना था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारन ने कहा कि मशरक़ वस्ती पाकिस्तान को इत्तेहादी समझता है। आई टी में तरक्की के लिए टेक्निकल तरीन पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। इनका कहना था कि आई टी में तरक्की के लिए टेक्निकल तरीन पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। चीन पाकिस्तान के 2 लाख तलबा को बगैर फीस की ट्रेनिंग दे रहा है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि चेयरमैन पी टी आई बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि बानी पी टी आई इमरान खान ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। हमारी मुज़ाकरात की पेशकश को किसी डील से ताबीर ना किया जाए। चेयरमैन पी टी आई बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि बानी पी टी आई ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। बैरिस्टर गौहर अली खान का कहना था कि हमने बानी पी टी आई को बताया दूरियां बढ़ रही हैं, इसके लिए डायलाग ज़रूरी है। बानी पी टी आई ने हमारी बात से इतफाक़ किया। बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑप्शन दिया है वो भी ज़ेर गौर है। मुज़ाकरात करना भी पी टी आई का अपना फैसला है। महमूद खान अचकज़ई और दीगर जमातों के साथ इत्तेहाद है, इन्हें एतमाद मिलेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा कि मुज़ाकरात से कभी इनकार नहीं किया, मुज़ाकरात नतीजा खेज़ होने चाहिए। अली मोहम्मद खान ने कहा कि हमारा पहला मुतालबा है हमारे असीरान को रिहा किया जाए। हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदगी नहीं दिखा रही। अली मोहम्मद खान का कहना है कि मैंडेट की वापसी और असीरान की रिहाई हमारे लिए पहले मुतालबात हैं। उन्होंने कहा कि बानी पी टी आई को केसेस से मुतल्लिक आगाह किया गया। इस्लामाबाद के 3 हलकों के बारे में भी इन्हें बताया गया। पी टी आई रहनुमा का कहना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल में रिटायर्ड जजों की तैनाती पर सवालात उठाए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि 3 दिन बाद असम्बली इजलास था, डिनर्स लाने की क्या ज़रूरत थी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दील करने पर इजहार बरहमी करते हुए नए इलेक्शन ट्रिब्यूनल को आइंदा समात तक कार्रवाई से रोक दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी आर्डीनेंस के खिलाफ आमिर मसूद और दीगर की दरखास्तों पर समात की। समात के दौरान चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमीशन ने किस ग्राउंड पर ट्रिब्यूनल तब्दील किया है। बज़ाहिर इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त नहीं, आप तअस्सुब साबित करें या फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई का सामना करें। इन्होंने सवाल किया कि क्या इमरजेंसी थी कि रातों रात आर्डीनेंस आ गया। इलेक्शन कमीशन ने रिकॉर्ड किस इख्तियार के तहत मंगवा लिया है। इलेक्शन कमीशन सोच कर वक्फे के बाद जवाब दे। इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन ट्रिब्यूनल ट्रांसफ़र करने के फैसला पर बरकरार नहीं रह सकता। अदालत ने इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमीशन ने किस ग्राउंड पर ट्रिब्यूनल तब्दील किया। इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब दिया कि प्रोसीजर पर अमल दरामद नहीं किया गया, ट्रिब्यूनल ने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा सनम जावेद को वॉइस मैचिंग टेस्ट से मुतालिक समात के लिए अदालत में पेश कर दिया गया है। असिस्टेंट डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम JIT के हमरा अदालत में पेश हुए। FIA ने कहा कि वॉइस रिकॉर्डिंग मैचिंग के लिए इस्लामाबाद भिजवाई जाएगी। दौरान समात सनम जावेद ने अदालत में मुकालमा करते हुए कहा कि अदालत में पेशी से पहले मुकदमे के बारे में बताया जाए। औरत होने के नाते सूरज गरूब होने से कबल जेल मुंतकिल किया जाए। अदालत ने अमल दरामद के लिए पुलिस को हुक्म जारी कर दिया है। और अब शामिल करेंगे कुछ इलाकाई खबरें और आपको बताएं कि पुलिस की तमाम पेट्रोलिंग व्हीकल्स में इलेक्ट्रॉनिक टैब नस्ब करने पर जदीद इलेक्ट्रॉनिक टैब्स के इस्तेमाल के हवाले से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस उकाड़ा में एक रोज़ा ट्रेनिंग वर्कशॉप का इनेकाद किया गया है। DP उकाड़ा तारिक अजीज़ सिंधु की हिदायत की रोशनी में उकाड़ा में पुलिस की तमाम पेट्रोलिंग व्हीकल्स में जदीद इलेक्ट्रॉनिक टैब नस्ब कर दिए गए हैं। ज़िला के तमाम ड्राइवर्स को क्राइम कोऑर्डिनेशन और ऐप के इस्तेमाल के मुतालिक आगाही देने के हवाले से कम्यूनिटी लाइजोन हाल में एक रोज़ा ट्रेनिंग वर्कशॉप का इनेकाद किया गया है। जराइम की रोकथाम और पुकार 15 पर मसूल होने वाली इमरजेंसी कॉल्स पर वक्त रिस्पॉन्स के लिए सरकारी गाड़ियों के टैब में क्राइम प्रिवेंशन ऐप इंस्टॉल कर दी गई है। जबकि DP उकाड़ा तारिक अजीज़ सिंधु का कहना है कि अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और जराइम की बह करने के लिए उकाड़ा पुलिस में जदीद IT टूल्स और गैजेट्स का इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है। ज़िला झेलम वैली आज़ाद कश्मीर से मुअज़्ज़म रफ़ीक से कहा गया है कि लैबिया 2 रोज़ा चंद जश्न बहारा की रंगारंग तकरीबात मंडल के मकाम पर सब्ज़ाज़ार में मुनक़िद हो गई हैं। जश्न बहारा मेला में जहाँ मुख्तलिफ खेलों के मुकाबला जात मुनक़िद हो रहे हैं, वहीं पर मकामी सकाफ़ती स्टॉल कश्मीरी मलबूसात और कदीम कश्मीरी सकाफ़त सियाहों की तवज्जो का मरकज़ बन गई।
پاک فوج کے اشتراک سے وادی لیپا میں سیاحت کے فروغ کے لیے دوسرا سالانہ جشن بہارا میلے کی رنگا رنگ تقریبات برف پوش پہاڑوں کے گھنے سرسبز شاداب جنگلات کے بیچوں بیچ منعقد ہوئی سیاحتی میلہ سیاحوں کی خصوصی دلچسپی کا باعث بن گیا۔ سیاحوں کی بڑی تعداد جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ جشن بہارا میلہ میں جہاں کھیلوں کے مقابلہ جات کا انعقاد کیا جا رہا ہے، وہاں مقامی طور پر علاقائی گلوکار موسیقی کی دھن سے میلہ لوٹ رہے ہیں۔ مقامی فنکاروں کے ساتھ ساتھ سیاح بھی موسیقی کی دھن پر جھوم رہے ہیں۔ جشن بہارا میلے میں کشمیری ملبوسات اور قدیم کشمیری ثقافت سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ سیاح کشمیری ملبوسات کی بڑے شوق سے خریداری بھی کر رہے ہیں۔ میلہ میں کشمیری کھانوں کے 20 اسپیشل اسٹال لگے۔ جشن بہارا میلہ کی رنگا رنگ تقریبات سے سیاح اور مقامی لوگ خوب لطف اٹھا رہے ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پاک پتن شریف ڈی پی او طارق ولایت کی ہدایت پر کبولہ پولیس نے علاقہ تھانہ کبولہ کی حدود میں منشیات فروشوں کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا ہے۔ ایس ایچ او میاں زمان رشید بھٹو کی منشیات فروشوں کے خلاف زبردست کارروائیاں جاری ہیں۔ گزشتہ رات رانا وقار سب انسپکٹر نے ایس ایچ او زمان رشید بھٹو کی سربراہی میں جہاں باز ٹیم چودھری نوید اے ایس آئی کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے 87 ای بی جیٹ سے ملزم خان محمد والد یوسف قوم ماچی سکنہ 87 ای بی کو منشیات اسمگل کرتے ہوئے گرفتار کر لیا۔ ملزم کے قبضہ سے دوران کارروائی بھاری مقدار میں منشیات برآمد کر کے اس کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ ملزم کو پابند سلاسل کر دیا گیا ہے اور کبولہ پولیس کی ملزم خان محمد ماچی سے مزید انویسٹیگیشن بھی جاری ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ڈپٹی کمشنر ضلع جہلم ویلی کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر ہٹیاں بالا محکمہ فوڈ اتھارٹی کے ہمراہ ماں پولیس نفری ہٹیاں بازار کا دورہ کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر ہٹیاں بالا کامران خان محکمہ فوڈ اتھارٹی کے ہمراہ ہٹیاں بالا بازار کی چیکنگ کی۔ اسسٹنٹ کمشنر ہٹیاں بالا کامران خان نے بازار میں انتظامیہ کی جانب سے جاری ریٹ لسٹ چیک کرنے کے علاوہ دکانداروں کو لسٹ آویزاں کرنے کی ہدایت بھی کی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ لوگوں کی صحت پر کسی بھی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ تمام دکاندار اپنی اپنی دکانوں پر روزانہ کی بنیاد پر ایکسپائرڈ چیزوں کو طلب کریں۔ غیر معیاری اشیاء بالخصوص پاپڑ سلانٹی کسی بھی صورت فروخت نہ کی جائیں۔ ایسا کرنے والوں کے خلاف سخت ترین کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ تمام دکاندار معیاری اشیاء کی فروخت یقینی بنائیں تاکہ عوام کی صحت کو کسی بھی قسم کا نقصان نہ ہو۔ ہٹیاں بالا میں عوام کو سستی اور معیاری اشیاء کی فراہمی کو ہر ممکن یقینی بنایا جائے۔ اشیاء خودنوش کی قیمتوں کا ہر روز تعین ہوگا اور روزانہ کی بنیاد پر ریٹ لسٹ جاری اور چیک کیے جائیں گے۔ مقررہ ریٹ لسٹ سے زائد فروخت کرنے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا اور کسی منافع خوروں کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ مقررہ ریٹس پر مکمل عمل درآمد یقینی بنائے گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمارا فرض ہے کہ اشیاء خودنوش کی قیمتوں کے تعین اور چیکنگ میں کوئی کوتاہی نہ برتیں تاکہ عام لوگوں کو ریلیف مل سکے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد چھوٹی نہر مامو خانجن میں ایک لڑکی کھیلتے ہوئے پانی میں جا گری ہے۔ فیصل آباد ریسکیو ٹیم نے بروقت موقع پر پہنچ کر سرچ آپریشن شروع کیا۔ 5 سالہ ایمان فاطمہ کی باڈی کچھ فاصلے پر نہر سے مل گئی۔ ریسکیو ٹیم نے لڑکی کو نہر سے نکال کر ڈیڈ باڈی کو حوضہ کے حوالے کر دیا۔ نہر کی گہرائی 3 سے 4 فٹ، چوڑائی 6 فٹ ہے۔ رائے بین 2 موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے شہری کو گن پوائنٹ پر لوٹ لیا۔ مسلح ڈاکو عثمان منظور نامی شہری سے نقدی موبائل چھین کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ واقعہ سینما روڈ میں پیش آیا ہے جہاں پر پولیس نے کارروائی شروع کر دی ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ اسسٹنٹ کمشنر پنڈی پٹیا اشفاق احمد نے ناجائز منافع خوروں کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری کیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر حافظ آباد میڈم سندس ارشاد کی خصوصی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر پنڈی پٹیا اشفاق احمد نے ناجائز منافع خوروں کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اسسٹنٹ کمشنر پنڈی پٹیا اشفاق احمد نے پنڈی پٹیا کے بازاروں کا اچانک دورہ کیا جہاں پر انہوں نے گراں فروشوں اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے بھاری جرمانے عائد کیے ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے گورنمنٹ کے مقرر کردہ ریٹس کی خلاف ورزی اور ریٹ لسٹ آویزاں نہ کرنے پر مختلف دکانداروں کو جرمانے بھی عائد کر دیے ہیں۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر پنڈی پٹیا اشفاق احمد کا کہنا تھا کہ ناجائز منافع خوروں کو گورنمنٹ کے مقرر کردہ ریٹس کے خلاف ورزی کرنے والے دکانداروں کے خلاف بلا تفریق کارروائیوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اور اس کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔